ناظرین، کیا چشمہ آب حیات وجود رکھتا ہے؟ کیا خضر علیہ السلام نے بھی چشمہ آب حیات کا پانی پیا تھا؟ کیا خضر علیہ السلام واقعی ہی زندہ ہیں؟ کیا انسان کبھی ابدی حیات کا راز پا لے گا؟ اور سائنس حیات ابدی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو چشمہ آب حیات سے جڑی تمام تر مستند معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈبل انفو کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا یا آب دوام کے ہیں۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو بھی اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کافی معروف ہے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور والد کا نام ملکان تھا۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، ان کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام خضر عسقلانی کی کتاب حیات خضر میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے آب حیات پیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس روایت کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنما مفتی محمد شبیر قادری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام جمہور علماء الصالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات سے غسل فرمایا تھا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ ناظرین، اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیات 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے کہ موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ حکم ہوا جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نما آلودہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین میں، وہ جگہ جہاں بحیرہ روم و فارس آپس میں ملتے ہیں، میں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ وہ مچھلی جو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لی تھی وہ آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں موجود تھی۔ پانی کے کچھ قطرے جیسے ہی اس پر پڑے تو وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور چلے گئے تو یوشع سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔
یوشا نے کہا وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجیب انداز سے پانی میں غوطہ لگا کر غائب ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کیونکہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پس چلو واپس اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ یہی خدا کا نیک بندہ جناب حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ اس پر سوال نہیں کریں گے۔ بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اپنے ناظرین کو بس یہی تک لانا مقصود جانتے تھے۔ ناظرین یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی تھی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہیں مقیم تھے، تو کیا آپ اس پانی سے مستفیض نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بے شک وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ناظرین آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ مختلف تواریخ کی کتاب میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں پر موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں، لہذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر میں سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی مچھلی ظاہر کر دے۔ کافی دشواری اور محنت و شاقہ کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ سب اپنی اپنی مچھلیاں جمع کروا دیں۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ساتھ نکل کر پانی میں چلی گئی تھی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ ناظرین اس زمن میں کچھ علماء مفسرین اور مورخین کی مزید آراء پیش خدمت ہیں۔ امام بدر الدین عینی شارح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمات بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی کے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد تھا۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اور مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات پہ غسل فرمایا تھا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ ناظرین اسی طرح تاریخ ابن کثیر جلد اول میں ایک روایت ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی کہ ابھی ٹھہریے، چنانچہ جب تک وہ آنے والے نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے۔ بعد میں لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت خضر تھے۔ ان تمام تر حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایک لامتناہی تحقیقی بحث ہے مگر بنائے طوالت ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل NN انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔